قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب علي روح العبادة وقال إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ مالک جتنے مومنین و مومنات تشریف لائے یا لا رہے ہیں، مالک ان کی کچھ دعائیں ان کے دلوں میں ہیں اور کچھ دعائیں زبان پر آ چکی ہیں۔ مالک دل والی بھی تو جانتا ہے اور زبان پہ آنے والی زبان بھی دعا بھی تو جانتا ہے۔ مالک تجھے واسطاؤں کا جن کے صدقے میں تم نے کائنات بنائی ہے، مالک ان سب کی نیک دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات مل کے بلند آواز اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات کا پڑھنا اتنی بڑی عبادت ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مومن آتا ہے، امام فرماتے ہیں میری جد پر صلوات پڑھنے سے اللہ مومن کی ان کی محفلوں سے منافقت جیسی بیماریاں دور فرماتا ہے۔ لہذا بلند لہجے میں نبی اور نبی کی آل پر درود پڑھو۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. کائنات کے نبی نے اپنی محفل میں ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. کائنات کے نبی نے اپنی محفل میں صحابہ کے اجتماع میں شہد کی مکھی کو بلایا۔ شہد کی مکھی نبی کے کہنے پر آ گئی۔ شہد کی مکھی کو اللہ کے نبی نے صحابہ کے مجمع میں سوال کیا، اے شہد کی مکھی
یہ جو پتیوں کا رس چوستی ہے، یہ رس تو کڑوا ہوتا ہے۔ مکھی جو پتیوں کا رس چوستی ہے، گلاب کا، چنبیلی کا، موتیے کا، تو شہد کی مکھی یہ رس کڑوا ہوتا ہے، اور تیرے چھتے میں جب تو اس کا شہد بناتی ہے تو وہ رس میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ شہد کی مکھی نے جواب دیا، اللہ کے نبی، مجھے تیری عزت کی قسم، میں جب رس چوس کے چلتی ہوں تو پرواز کرتے ہوئے آپ پر اور آپ کی اولاد پر درود پڑھتے ہوئے ہوتے ہیں، اور درود کے صدقے میں اللہ شہد میں مٹھاس پیدا کرتا ہے۔ شہد میٹھا ہوتا ہے، رس کڑوا ہوتا ہے، درود کے صدقے میں شہد میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ جب رس کڑوا ہو تو درود پڑھنے سے رس میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، تو جس جگہ پر مزاج کڑوے ہوں، بندوں کی طبیعتیں کڑوی ہوں، تو شاید صلوات پڑھنے سے بندوں کے مزاج بھی میٹھے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا باجماعت صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے صلوات پڑھیں۔ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو تمہارے گناہوں کی لبوست چھا جاتی ہے تمہاری زندگی پر، اور وہ اثر انداز ہوتی ہے جب بندے نبی اور نبی کی آل پر درود پڑھتے ہیں، تو اللہ زندگی پر جو گناہوں کی نحوست ہے وہ بھی صلوات کے صدقے میں اتار دیتا ہے۔ یعنی زندگی گناہوں سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اب ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اتنے نوجوان بیٹھے ہو، اگر آپ اتنی بڑی صلوات پڑھیں، باہر والے بندوں کو پتہ چلے کہ اندر مجلس بڑی دیر سے شروع ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، اس سے بلند لہجے میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اتنی ہی بلند صلوات۔ برادران ایمانی، گزارشات دو چار کرنی تھی،
مجلس کا عزت اور مجلس کا اکرام واضح طور پر بتایا جا چکا ہے اور ٹائم بھی بڑے اسپیکر پر اور اچھے اعلان سے، اور میں نے خود بھی گزارش کی کہ میں 9:15 بجے انشاءاللہ مجلس افتتاح کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ ٹھیک 9:15 بجے میں نے اعوذ باللہ شروع کی۔ اب تقریباً 9 بج چکے ہیں۔ انسان ذمہ دار سمجھے اپنے آپ کو، بڑے بڑے افواج بیٹھیں گے نا، سے ایک صلوات پڑھ لیں محمد۔ برادران ایمانی، جناب آدم کا کل قدر ذکر ہوا کہ سب سے پہلے ہادی اللہ نے جناب آدم ابو البشر کو بنایا، یعنی اللہ نے ہدایت دینے والا پہلے بنایا اور ہدایت لینے والے بعد میں بنایا، تاکہ کوئی زمانہ ہادی سے خالی نہ رہے، اور جب آخری زمانہ آئے گا پھر بھی کوئی نہ کوئی ہادی ہوگا، اور وہ حجت خدا صاحب العصر والزمان حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام۔ ایک اور کوشش کریں، صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ البشر پہلے ہادی اور آخری ہادی حضرت محمد، درمیان میں اتنے انبیاء ہادی گزرے، اللہ کے نبی ہدایت کرتے رہے۔ کل جناب نوح علیہ السلام کی تھوڑی سی بات اور جناب سید الانبیاء کا ہادی ہونا آپ تک پہنچایا۔ اللہ کے سب سے بڑے ہادی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ حضرت آدم کو اللہ نے جب پیدا کیا، 6 چیزیں سامنے آئیں۔ پہلے میں نے ایک دن 3 چیزیں کہی تھیں، اس میں عقل، حیا اور دین۔ یہ بچے اوپر شور کر رہے ہیں، کسی مزدور کو چاہیے کہ انہیں بتا دیں یہ مجلس جائے ہے۔ بچے ہمیشہ اپنے باپ کے یا ماں کے ساتھ بیٹھے، بچے شرارتی ہونا اور بات ہے، ہر بچہ شرارت اس کا حق ہے، وہ بچہ، لیکن سارا دن شرارتیں کرے۔ مجلس امام حسین میں تو محفوظ رہنا چاہیے اسے کہ یہ کوئی بات سنے، اپنی ماں کے ساتھ بیٹھے یا اپنے باپ کے ساتھ بیٹھے یا کسی بڑے کے پاس بیٹھے، تاکہ باقی لوگ مجلس سن سکے۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ آدم علیہ السلام کے سامنے 6 چیزیں اور آئیں، 6 چیزیں، میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ 6 چیزیں آئیں، 3 خوبصورت تھیں
اور 3 بدصورت جو خوبصورت چیزیں تھیں ان میں پہلی کا نام عقل ہے۔ عقل اس کے مد مقابل جو تھی اس کا نام ہے غرور اور تکبر۔ اللہ کے آدم نبی نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں عقل ہوں۔ عقل، ارے عقل تم کہاں رہتی ہو؟ آواز آئی میں دماغ میں رہتی ہوں۔ عقل کہاں ہوتی ہے بھائی؟ دماغ۔ اللہ کے نبی نے سامنے والی بدصورت سے پوچھا ارے تم کون ہو؟ آواز آئی میں غرور اور تکبر ہوں۔ تم کہاں رہتی ہو؟ آواز آئی میں بھی دماغ میں رہتی ہوں۔ آدم نے پوچھا دماغ میں تو عقل رہتی ہے۔ آواز آئی جب میں آتی ہوں نا، جب میں آتی ہوں تو میں عقل کو وہاں سے بھگا دیتی ہوں، میں اکیلی رہتی ہوں۔ اس کا مطلب ہے جس کے دماغ میں عقل ہوگی غرور نہیں آئے گا، اور جس دماغ میں غرور آ گیا، تکبر آ گیا، اس میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں۔ میرا خیال ایک بات آپ کو بڑی واضح طور پر پہنچ گئی کہ عقل بھی دماغ میں رہتی ہے، غرور اور تکبر بھی دماغ میں۔ عقل آئے تو غرور وہاں نہیں ہوتا، غرور آ جائے تو وہاں عقل نہیں رہتی۔ اب آپ خود بندوں کو تلاش کر لیں کہ عقل والے ہیں یا غرور اور تکبر والے ہیں۔ دوسری چیز آدم نے پوچھا ارے تم کون ہو؟ آواز آئی ہم پیار اور محبت ہیں۔ پیار محبت۔ سامنے والی سے پوچھا تم کون ہو؟ آواز آئی ہم حسد ہیں۔ حسد سمجھ؟ حسد۔ تم کہاں رہتے ہو؟ آواز آئی میں بھی۔ پہلے پوچھا محبت اور پیار سے، محبت سے اور پیار سے تم کہاں رہتی ہو؟ اس نے کہا میں دل میں رہتی ہوں۔ دل میں۔ پیار کہاں ہوتا ہے؟ بولو پیار کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ حسد بھی دل میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا حسد تم کہاں رہتے ہو؟ کہا دل میں۔ کہا دل میں تو محبت رہتی ہے۔ فرمایا جب میں آتا ہوں میں حسد، تو میں وہاں سے محبت کو نکال دوں۔ اب پتہ چلا جن کے دل میں محبت نہیں، سمجھو حسد آ چکا ہے۔ اگر پیار ہے تو سمجھو حسد نہیں ہے۔ ایک چیز نے رہنا ہے دل میں۔ پھر تیسری سے پوچھا تم کون ہو؟ آوازیں میں شرم و حیا۔ آپ شرم و حیا کو سمجھیں؟ سیدوں سے زیادہ شرم و حیا کو کون سمجھے گا؟ شرم اور حیا۔ تم کہاں رہتی ہو؟ آوازیں میں آنکھوں میں رہتی ہوں۔ شرم کہاں ہوتی ہے؟ آنکھوں میں۔ حیا آنکھوں میں۔ سامنے والی سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا
فرمایا کہا جب میں آتی ہوں نا میں لالچ تو میں نہ شرم رہنے دیتی ہوں نہ حیا رہنے دیتی ہوں۔ ایک سلوات کریں گے اللہم صلی علی محمد تین باتوں پر آپ اگر میں عمل کر لیں میرا خیال ہے مجلس کا حق ادا ہو جائے گا۔ پریکٹیکل اگر ہم تین چیزوں پر عمل کریں، تین چیزوں پر، تین چیزیں اور تین چیزیں آپ سب نے سنی، کم از کم جیسے سمجھ آئی ہے میرے ساتھ اشارہ کرے تو مجھے بات کی سمجھ آ گئی۔ تین چیزیں سمجھ آ گئی، عمل کرنا آپ کا کام ہے، لیکن میری دعا ہے کہ اللہ ان تینوں چیزوں پر آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور جنہیں ٹھیک سمجھ آ گئی ہے وہ ٹھیک طرح صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ برادران ایمانی، سب سے بڑے ہادی کا نام سید الانبیاء، اللہ کے نبی نے ہدایت کا انتظام کیا اور سب علاقوں کو خط لکھے ہدایت پر مبنی۔ وہ خط کیا تھے؟ مدینے میں حکومت قائم ہو گئی سید الانبیاء اور خط لکھے۔ ایک خط نجران کے عیسائیوں کو لکھا اور اس میں لکھا ہماری حکومت قائم ہو چکی ہے، اللہ کی طرف سے میں ہادی، میں بادشاہ ہوں، ہمارے ساتھ مذاکرات کروا کر کلمہ پڑھو، نہیں کلمہ پڑھتے تو پھر میدان عمل میں مبالغہ کرو، نفرین یعنی دو فریقین اللہ کی بارگاہ میں ایک دوسرے پر تبرہ کریں گے، یعنی لعنت کریں گے، بددعا کریں گے۔ جو سچا ہوگا، جو جھوٹا ہوگا، اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ یہ بات ہے 24 ذی الحج کا ایک واقعہ نہیں، 24 ذی الحج کے یہ جو انما یرید اللہ، یہ آیت پڑھو اور میرے ساتھ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورہ مبارکہ احزاب آیت کا نمبر 33۔ ارشاد رب العزت، اللہ کا ارادہ ہے کہ نبی اور اے نبی کی آل، اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہیں ہر قسم کی نجاست اور پلیدگی سے دور رکھے جیسے دور رکھنے کا حق ہے۔ یہ بھی 24 ذی الحج کا واقعہ، اور وہ جو میدان میں جانے والے سچے ہیں وہ بھی 24 ذی الحج کا، اور وہ جو علی علیہ السلام نے زکوٰۃ دی تھی انگوٹھی رکوع کی حالت میں، وہ بھی 24 ذی الحج کا۔ تین واقعے 24 ذی الحج کو، مبالغہ والا بھی، آیت تطہیر والا بھی، اور حضرت علی علیہ السلام کی زکوٰۃ میں انگوٹھی والا۔ بات آپ کو سمجھ آئے؟ حضرت علی جو زکوٰۃ دے رہے ہیں حالت نماز میں انگوٹھی کی، وہ کوئی عام انگوٹھی نہیں، 2-4-500 والی انگوٹھی نہیں، وہ ایک انگوٹھی ایک نبی کے ہاتھ میں ہوتی
جس پر اسم اعظم درج تھا، جس کے ساتھ سلیمان حکومت کرتے تھے، وہ انگوٹھی بطور انبیاء کی میراث سید الانبیاء کے پاس پہنچی۔ وہ انگوٹھی بطور دامادی نبی نے پہنائی علی کو۔ وہ انگوٹھی پہن کر علی نماز پڑھ رہا تھا۔ اور فرمایا نقشہ آپ کے ذہن میں ہے، وہ انگوٹھی پہن کر نماز، وہ نماز کی حالت میں فقیر آیا۔ اس نے سوال کیا، پتہ نہیں اب اللہ جانے اس میں راز کیا ہے کہ ان کے دروازے پر فرشتے بھی فقیر بن کے آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ علی کے پاؤں میں تیر لگا تو نبی نے فرمایا آپ نہ نکالو، جب علی حالت نماز میں ہوگا تو پھر تیر نکال لے، علی کو خبر تک نہیں ہوگی۔ آج کیا ہوا کہ علی نماز پڑھ رہے تھے اور شاید کو انگوٹھی بھی دے دی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں بتاؤں آپ کو، فقیر جب تک لوگوں سے سوال کرتا رہا علی کو خبر نہیں۔ جیسے اس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا مالک تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، اس وقت علی نے انگوٹھی دی، کیونکہ علی بھی وہاں تھا۔ یہاں ہوتا تو علی کو سمجھ نہ آتی، وہ حالت رکوع میں سکتا۔ ایک بڑی بڑی بات ہے بھائی، زکوٰۃ شادی زکوٰۃ مال کا کچھ حصہ ہوتا ہے، سارا مال زکوٰۃ دینے کا حکم نہیں۔ 21 من گندم ہو جائے 21 من تو 1 من دینے کا حکم ہے۔ اب اور 21 من ہو یعنی 42 تو پھر 2 من دیے جائیں۔ اسی طرح بکریاں، اونٹ، گائے، بھینس، سونا چاندی اتنے ہوں تو اتنا حصہ۔ آپ اگر میری طرف سارے متوجہ ہیں تو میں سوال کا حل کروں۔ جیسا علی کی زکوٰۃ یا جو علی انبیاء کی حکومتوں کو زکوٰۃ میں دے، اس کے اصل مال کا حساب کون کرے گا؟ اصل مال تو بڑا ہوتا ہے، زکوٰۃ تو بڑے تھوڑے سے مال میں ہوتا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل سے واقف ہوں گے، جو نہیں دیتا وہ علی کی زکوٰۃ سنتا رہے، علی سارا زمانہ زکوٰۃ میں دے دے، اسے کیا فائدہ جب اس سیرت علی پر خود زکوٰۃ نہ لے۔ دوسرا واقعہ 24 ذی الحج کا، مذاکرات ہوئے نجران کے عیسائیوں سے، وہ کامیاب نہ ہوئے۔ نبی نے کہا میں تمہیں 1 رات کی مہلت دیتا ہوں، تم گھر جا کے سوچ لو، اگر کلمہ پڑھو گے تو ٹھیک، ورنہ تم جزیہ دو، اسلامی حکومت کو ٹیکس دو گے، ٹیکس۔ آیت قرآن قل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنة اللہ
بعد لعنت ہو۔ آیت کی ترتیب یہ ہے، پہلے ہے اب لا آنا، نبی نے پہلے رکھے اب لا آنا بچے، پھر ہے نساء آنا، پیچھے عورت رکھی، پھر ہے انفسنا، پیچھے جان رکھی، یعنی انفسنا کا آسان ترجمہ ہے جان، اور میں ترجمے نہیں کرنا چاہتا چونکہ وہ پھر سمجھ نہیں آئے گا۔ نفس کا معنی جان ہے، جان ہے تو جہان، جان ہے، آپ کہتے ہیں نا بھائی جان ہے تو جہان ہے، آپ کی جان جس کو آپ جان کہتے ہیں، آپ کی جان آپ کا جہان، یعنی آپ کا جہان آپ کی جان کی وجہ سے ہے، نبی کا جہان علی کی وجہ سے ہے۔ بس آپ نے تاخیر کی ہے، ورنہ میں اس موضوع کو 10 منٹ پہلے لے آتا، چونکہ خطیب کا کام ہوتا ہے کہ جب تک بندوں تک پیغام ٹھیک نہ پہنچے تو وہ کیوں اتنی جدوجہد کرے، وہ تمہیدی گفتگو کر کے لوگوں تک پیغام پہنچائے۔ قرآن کا فیصلہ، اللہ کے نبی نے مسجد بھر گئی، سارے مدینے سے انہی 5 کو لے کر گئے، خود گئے، علی گئے، حسن گئے، حسین گئے، فاطمہ گئی۔ اللہ نے سیغے جمع کے رکھے تھے، اب نانا میں کتنے جا سکتے تھے، نسانا میں بھی بڑے جا سکتے تھے، انفسنا میں نبی کی جان ایک ہے، لیکن جمع کا سیغہ سارے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ متوجہ ہیں تو جملہ کہوں، اللہ کے نبی نے انفسنا میں صرف علی کو لیا، جو کہ اور کوئی علی جیسا نہیں تھا۔ نسانا میں فقط ایک عورت کو لیا، فاطمہ کو، کیونکہ کائنات میں فاطمہ جیسی کوئی نہیں تھی۔ شاہ جی اپنا آنا میں ایک نہیں لیا، 2 لیے، نسانا میں ایک، چونکہ فاطمہ جیسا کوئی نہیں، انفسنا میں ایک، چونکہ انفسنا میں علی جیسا اور کوئی نہیں تھا، اپنا آنا میں 2 لیے، چونکہ حسن حسین جیسا تھا، حسین حسن جیسا تھا۔ ساری زندگی آپ نے سفروں میں دیکھا ہو کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں، بچے یہ یا ماں اٹھاتی ہے یا باپ اٹھاتا ہے، دادا دادی نہیں اٹھاتے، وہ بزرگ ہوتے ہیں۔ اس میدان میں دونوں بچے نانا نے اٹھائے، اماں بھی خالی ہاتھ ہے، باپ بھی خالی ہاتھ۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ دونوں بچے، ایک ماں اٹھا لے، ایک باپ اٹھا لے، نبی خالی ہاتھ جائے۔ عجب نہیں پیغمبر جواب دے، آئندہ آنے والی نسلیں یہ کہیں گی جانا تو صرف علی نے تھا یا فاطمہ نے۔ بچے تو جب بھی کوئی باہر جاتا ہے کہتے ہیں میں نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، لہذا بچے ماں کی وجہ سے گئے، باپ کی وجہ سے گئے۔ نبی نے آئندہ نسلوں کے ذہنوں پر تالے لگا دیے کہ میں حسن و حسین کو فاطمہ کے بیٹے سمجھ کے نہیں، دین کی ضرورت بنا کے لے کے
میں کہتا ہوں نبی اللہ، آپ نبی ہیں، آپ اکیلے چلے گئے؟ آپ نبی ہیں نا؟ مسئلہ تیری نبوت کا ہے، چلے جاؤ، جھوٹوں پر لعنت ہو جائے۔ کون سنے گا اس جملے کو؟ نبی کہتے ہیں خطیب تو ذاکر ہے، میں اکیلا چلا جاؤں نا، دنیا یہ سمجھے گی جو صرف محمد کے مقابلے میں آئے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ میں علی کو ساتھ لے کے، حسن کو ساتھ لے کے، حسین کو، یہ سچے ہیں، یہ پانچ کیا ہے؟ سچے ہیں۔ نبی سچا، نبی بولو نبی سچا، فاطمہ سچی، حسن سچے، حسین سچے۔ اگر محمد کسی کو کہے تیری بات ٹھیک نہیں تو محمد ہی سچا ہے۔ اگر علی کسی کو کہے تیری بات ٹھیک نہیں تو پھر علی سچا ہے۔ اگر فاطمہ کسی کو کہہ دے تیری بات ٹھیک نہیں تو پھر فاطمہ سچی ہے نا؟ فاطمہ۔ حسن کسی کو کہے کہ تم ٹھیک نہیں ہو، اتر میرے نانا کے منبر سے، تو پھر حسن سچا ہے۔ حسین کسی کو کہے تیری بات ٹھیک نہیں تو پھر حسین سچا ہے۔ مصطفیٰ کہتے اگر میں چلا جاؤں لعنت ہو جائے گی، لوگ سمجھیں گے جو صرف نبی کے مقابلے میں آئے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ میں ان کو میدان عمل میں لے جا کر بندوں کو بتانا چاہتا ہوں جو میری زندگی میں میرے مقابلے میں آئے وہ بھی لعنت اللہ، میرے بعد جو ان کے مقابلے میں آئے وہ بھی لعنت اللہ۔ بی بی سچی، بی بی سچی۔ مباہلہ سے واپس آنے پر انہوں نے جزیہ دیا، ان کے پادری نے کہا ان سے مباہلہ نہ کرنا، میں دیکھ رہا ہوں تم 1 سال کے اندر سارے عیسائی زمین سے ختم ہو جاؤ اگر تم نے ان کا مقابلہ کیا۔ اس نے ایک فکرہ کہا، بڑی توجہ جو کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے چلنا شروع کر دے۔ وہ چہرہ کون سا چہرہ؟ علی کو تو انہوں نے پہلے دیکھا ہوا تھا، نبی کو بھی دیکھ چکے تھے، فاطمہ چھپی ہوئی تھی، تو پھر کون سے چہرے تھے؟ ایک چہرہ حسن کا تھا، ایک چہرہ حسین کا تھا۔ جو پہاڑ کو بھی حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت شروع کر۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں اگلے جملے پر۔ جب واپس آئے راستے میں جناب سیدہ نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا ہم مباہلہ جیت چکے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں ہاں بابا آپ کی وجہ سے جیتا ہے۔ فرمایا نہیں، فرمایا علی کی وجہ سے جیتا ہے۔ فرمایا نہیں، بابا پھر کس وجہ سے مباہلہ جیتا ہے؟ نبی فرماتے ہیں فاطمہ نجران کے عیسائیوں نے تیرا حیا کیا۔
فاطمہ نجران کے عیسائیوں نے تیرا احترام کیا ہے، اس لیے ہم مباہلا جیت گئے۔ رونے والوں، جس بی بی کا، جس بنتن کا عیسائی تیار ہے، اس کی اولاد بہتے دریا پر آج ان کا پانی بند کر دیا۔ اللہ، یہ کوئی صاحب بتائیں گے کہ مہدی کا برآمدگی بات ہو رہی ہے، میرے بھائی، آج بطور کی اولاد بہتے ہوئے دریا پر پیاسی ہو، 3 دن تک پانی بند رہا۔ آپ پانی پی کے آتے ہیں، آپ کھانا کھا کے آتے ہیں مجلس میں، آپ نازک مزاج ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ کربلا میں رباب کا اصغر بھی پیاسا ہے۔ 14 دن کا تھا اصغر جب ماں مدینے سے چلی۔ پھر عرض کرتا ہوں میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، عزیزات کے چھوٹے چھوٹے بچے، 14 دن کا اصغر۔ شاعر نے ایک جملہ لکھا تھا کہ اتنا تو ماں کا اصغر نے دودھ بھی نہیں پیا جتنا اصغر نے اسلام کو خون دیا۔ آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ شہزادہ علی اصغر مدینے سے چلی تھی ماں تو 14 دن کا تھا اصغر، اور 6 ماہ کا کربلا میں ہوا۔ امام حسین نے کسی شہید پر شیعوں کو یاد نہیں کیا، نہ عباس کی لاش پر، نہ قاسم کی لاش پر، نہ اون و محمد کی لاش پر۔ لیکن جب اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے گئے ہیں اور 3 لوگوں والا تیر چلا ہے، ہاتھوں پہ اصغر تھا، تو امام فرماتے ہیں اے شیعو، کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں اصغر کے لیے پانی کیسے مانگتا۔ 6 ماہ کے بچے کو کتنے پانی کی ضرورت ہے؟ عقل مند مائیں پانی میں 2 انگلیاں ڈالتی ہیں اور وہ تر کر کے بچے کے منہ کو لگاتی ہیں، بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ اصغر نے اتنے پانی کا سوال کیا ہے امت سے، اجرکم علی اللہ، مولا آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ علی اصغر کا صدقہ معاف فرمائے۔ اصغر ہمارے استاد ہیں حافظ ریاض حسین نجفی، جامعہ المنتظر۔ وہ فرماتے ہیں کہ کربلا میں آج بھی کربلا کا نقشہ بنا کر ماتم کیا جاتا، عزاداری کی جاتی۔ وہ کہتے ہیں ایک ساتھ کربلا میں کربلا والوں نے نقشہ بنایا، مثلا کسی کو حسین بنایا، کسی کو عباس بنایا،
کسی کو قاسم بنایا، میدان برپا کیا تاکہ لوگ گریہ کریں، روئیں۔ وہ کہتے ہیں سب کی شبیہ بن چکی تھی، علی اصغر کی کوئی شبیہ نہ بنا، اس لیے کوئی بچہ ایسا نہیں تھا جس کو نقلی تیر مارا جاتا تاکہ ہم روتے۔ ایک بزرگ کو حسین کی شبیہ بنایا اور پھر ایک کہیں سے بچہ لے کر آئے، بیبی بچہ یعنی نقلی، وہ اس کی گود میں رکھا۔ اب کوئی تیر مارنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی اداکاری کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دو چار مومنین کسی عیسائی کو لائے، کسی بے دین کو، کہ ہم نے یہ ماتم کرنا ہے، ازاداری کرنی ہے۔ آپ وہاں کھڑے ہو گئے، یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں اس کے گود میں بچہ ہے، اس کے گلے پر تیر مارو تاکہ ہم روئیں۔ اس نے اوپر اٹھ کر تیر کا نشانہ بنایا، پھر ایک مرتبہ سوچا کہ میں کیا کر رہا ہوں، پھر تیر کا نشانہ بنایا، پھر تیر نیچے رکھ کے کہتا ہے بھائی کسی مسلمان سے کہو میں تو یہ تیر نہیں مار سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نقلی تیر مارنا بچے کو، وہ کہتا ہے میں نہیں مار سکتا۔ اللہ جانے جب حسین کی ہاتھ میں تھا، حرمر نے تیر مارا، ماں بھی دیکھ رہی تھی، سکینہ بھی دیکھ رہی تھی۔ آج عمر صاحب کہتے ہیں حرمر تو بڑا تیر انداز ہے، آ سامنے تیر مار۔ علامہ اختر عباس صاحب پڑھتے ہیں کہ جب حرمر کو پکڑ کے مختار کی حکومت میں لایا گیا تو مختار بڑا رویا حرمر کو دیکھ کر اور کہا ظالم، جس نے اکبر کو مارا تھا نا، اکبر کی ماں بھی سائے پہ بیٹھ گئی ہے اور ٹھنڈا پانی بھی پی رہی ہے۔ قاسم نے جس نے قاسم کو مارا تھا اس کی ماں بھی ٹھنڈا پانی پی رہی ہے، سائے پہ بھی آ گئی۔ اور بدبخت تو نے کس جرم میں مارا ہے اصغر کو، اس کی ماں آج بھی نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے۔ مولا آپ کو جزائے کرتے، اللہ آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ حرمر کہتا ہے مختار میرے پاس 3 تیر تھے، تینوں تیر میں نے بڑے نشانے پر لگائے ہیں۔ کہتے ہیں ظالم بتا تو کون سے نشانے پہ لگائے؟ آواز ایک تیر کا نشانہ میں نے غازی کی آنکھوں کا بنایا تھا۔ اللہ اکبر، غازی کی آنکھوں میں جو تیر لگا تھا وہ حرمت کہتا ہے میں نے مارا تھا، اور ایک تیر میں نے حسین کے سینے میں مارا تھا، ایک تیر جو 3 پھلوں والا تھا وہ میں اصغر کے گلے میں مارا تھا۔ اجرکم اللہ۔ عمر صاحب کہتا ہے یہ جتنے سال تم لائے ہو نیزوں پر سوار کرنے کے لیے، یہ تو 71 سر ہیں، ہم نے تو 72 کو مارا۔ 71 سر ہیں، ایک سر کہاں ہے؟ ایک ظالم کہتا ہے میں نے خیموں کے پیچھے حسین کو اصغر دفن کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ عجیب بات ہے، امام حسین علیہ السلام نے رباط کو اصغر پکڑا کے کہا آپ میری انتظار کریں، میں چھوٹی سی قبر بناتا ہوں۔ پھر اصغر کو دفن کیا اور پھر نشان بھی مٹا دیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کتنا ظلم کی انتہا ہے
کون برداشت کر سکتا ہے؟ جب ایک ظالم نے کہا عمر صاحب مجھے اجازت دے میں حسین کے بیٹے کو برآمد کرتا ہوں، اس نے 40 گھوڑے سوار لیے، ہر گھوڑے سوار کے ہاتھ میں ایک نیزہ دیا۔ سکینہ کبھی دائیں ہوتی ہے کبھی بائیں ہوتی ہے، کہتی ہے اماں اتنے نیزے والے لوگ آ گئے، انہوں نے زمین پر نیزے ڈالنے شروع کیے۔ زمین پر 2-4 منٹ کے بعد ایک نیزہ بھاری نظر آیا، نیزہ اٹھا، اکیلا نیزہ نہیں تھا، اس کی نوک پر اصغر کا جسم بھی تھا۔ تڑپ گئی سکینہ، رو کر کہتی ہے جب اس ظالم نے اصغر کے گلے کو جدا کیا، تڑپ کے کہتی ہے سکینہ ماما، ماں میرا اصغر دوسری مرتبہ شہید ہو رہا ہے۔ رباب کہتی ہے بیٹی کربلا میں ہمارا رہا جو کوئی نہیں، ہم لاوارث ہو گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ